اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قال أبو عيسى الترمذي حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن وهارون أبو محمد شيخ مجهول. وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا يصح لضعف إسناده. ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں ان ہارون ابی محمد ان مقاتل بن حیان ان قتادہ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور پاک نے ارشاد فرمایا ان لکل شیء قلبا، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، وقلب القرآن یاسین، اور اللہ کے قرآن کا قلب جو ہے، دل جو ہے، وہ سورۃ یاسین ہے. ومن قرأ یاسین، اور جو شخص سورۃ یاسین کی تلاوت کرے، کتب اللہ لہ بقراءتها، اللہ تبارک و تعالی اس کی تلاوت سے، سورۃ یاسین کی تلاوت سے گویا اس کو پورے قرآن کو 10 مرتبہ ختم کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ثم قال هذا حدیث غریب، اس کے بعد مفسر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، کیونکہ ایک تو راوی کا پتہ نہیں، ایک ہارون ابو محمد جو ہیں وہ مجہول ہیں، ان کا بھی کوئی پتہ نہیں، تو اس لیے یعنی سند قوی نہیں ہے اس حدیث. ویسے بہرحال اور بھی صورتوں کے بارے میں آیا ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص جو بندہ پڑھتا ہے تعدل ثلث القرآن، یعنی ایک دفعہ اگر سورۃ اخلاص پڑھے تو گویا اس نے 1 ثلث پڑھ لیا، 2 دفعہ پڑھے، 3 دفعہ پڑھے تو پورا پڑھ لیا. تو ایسی احادیث میں روایات آتی ہیں، جیسے آیت الکرسی کی فضیلت آتی ہے، اواخر سورۃ البقرہ کی فضیلت آتی ہے، لیکن معنی یہ ہوتا ہے کہ کیا اس سند کے مطابق، ورنہ یہ روایت اور بھی جگہ موجود ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل جو ہے وہ سورۃ یاسین ہے، لیکن ایک دفعہ پڑھنے سے 10 دفعہ قرآن پڑھنے کا ثواب، یہ غرابت ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس میں راوی مجہول ہے. اور فرماتے ہیں کہ ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی اس قول کو نسبت کی گئی، لیکن وہ بھی سند ضعیف ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ منظور فیہ، اما حدیث الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرواه الحکیم الترمذی فی کتابہ نوادر الاصول. واما حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال ابو بکر البزار
حدثنا عبد الرحمن بن الفضل قال حدثنا زيد هو ابن الحباب قال حدثنا حميد المكي مولى آل علقمة أن عطاء أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين ثم قال لا نعلم رواه إلا زيد بن حميد. اب اس روایت میں بھی آتا ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل جو ہے وہ سورۃ یاسین ہے، لیکن فرماتے ہیں اس میں بھی ہمیں اور سند نہیں ملی الا زید بن حمید، اور اس میں ضعف ہے. وقال الحافظ ابو یعلا حدثنا اسحاق بن ابی اسرائیل قال حدثنا حجاج بن محمد عن هشام بن زیاد عن الحسن قال سمعت ابا هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال انه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له ومن قرأ حميم الذي يذكر فيه الدخان اصبح مغفورا له. اسناده جيد. حافظ ابو یعلا نے مسند ابی یعلا میں یہ سند جید بہت اچھی سند ہے یعنی روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورۃ یاسین رات میں تلاوت کرے وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن یاد رکھے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاں توبہ کرو تو پھر کبیرہ بھی معاف ہو جاتا ہے. اور اسی طرح فرمایا وَمَنْ قَرَأَ حامیم، اور جو شخص رات کو سورۃ حامیم پڑھے، حامیم جو ہے زیادہ ہے 6 سورتیں، حوامیم کا اس سے مراد ہے سورۃ الدخان. سورۃ الدخان اگر تلاوت کرے تو وہ بھی صبح کو اٹھے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. البتہ اس حدیث کی سند جو ہے وہ بہت اچھی ہے. وقال ابن حبان فی صحیح، اور ابن حبان نے اس کو اپنے صحیح میں بھی نقل فرمایا ہے. حدثنا محمد بن اسحاق بن ابراہیم مولا ثقیف قال حدثنا الولید بن شجاع بن الولید السکونی قال حدثنا ابی قال حدثنا زیاد بن خیثمہ قال حدثنا محمد بن جہادہ عن الحسن عن جندب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ یاسین فی لیلۃ ابتغاء وجہ اللہ عز وجل غفر لہ. حضور نے فرمایا جو بندہ رات کو سورۃ یاسین کی تلاوت کرے اور تلاوت کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو اور کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، لالچ نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں. وقد قال الامام احمد حدثنا عارم حدثنا معتمر نبی رجل عن ابیہ عن معقل بن سالم رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال البقرة سنام القرآن وذروته نظر ما كل آية منها 80 ملكا واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة وياسين قلب القرآن لا يكره الله تعالى يغفر له وقرأوها على موتاكم. اس حدیث مبارک میں آتا ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی. حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا البقرۃ سنام القرآن. سنام کہتے ہیں کوہان، جو اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، تو اصل تو اونچی جگہ، تو قرآن کی کوہان جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے. یاد رکھو سورۃ البقرہ جو ہے بڑی شان والی سورت. اور اس حدیث پاک میں میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب یہ سورت اتری ہے
اس کی ہر آیت کے حساب سے 80 فرشتے اترے ہیں ساتھ میں، یعنی اس کا شان ہے، عظمت ہے، ورنہ تو ایک فرشتہ بھی دلا سکتا ہے، لیکن شان تھی سورۃ البقرہ کی۔ اور اسی طرح یاد رکھ رہے ہیں کہ جس گھر میں جنات کا اثر ہو، سحر کا اثر ہو، جادو کا اثر ہو، شیاطین کے فتنوں کا اثر ہو، تو سورۃ البقرہ جو ہے یہ اکسیر ہے کہ بس اپنے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھیں، سورۃ البقرہ سنیں، اور جس آدمی پہ جادو ہے، جن ہے، اس کو ہیڈ فون لگا کے اور ٹیپ ریکارڈر میں کیسٹ لگا کے سورۃ البقرہ سنائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہفتے میں سارے اللہ کی رحمت سے سب شیاطین کے اثرات جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، جادو بھی اڑ جاتے ہیں اور جن بھی بھاگ جاتے ہیں اور ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ جو ہے بڑی شان والی سورت، ہر گھر کے اندر اس کو پڑھا جائے۔ اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے، کیسٹ لگا دیں، کمرے میں رکھ دیا ٹیپ ریکارڈر، سارا دن چلتی رہے، پھر دوسرے کمرے میں، پھر تیسرے کمرے میں، چوتھے کمرے۔ لیکن اگر کسی بندے پہ اثر ہے، اس کو ہیڈ فون لگا کے سنے، تاکہ اللہ کا قرآن جو ہے کانوں کے ذریعے اندر داخل ہونا چاہیے، تو اس لیے وہ اگر سنے گا انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے۔ اس لیے بلا وجہ کسی آج کل جھوٹے پیر ہیں نا، ان کے چکروں میں نہ پڑا کریں۔ یہ بندے کو ایک تو عقیدے کے اعتبار سے گمراہ کر دیتے ہیں، دوسرا مالی اعتبار سے بھی تباہ کر دیتے ہیں، اور ایسے ایسے اوہام میں ڈال دیتے ہیں، ایسے ایسے فطروں میں ڈال دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی گھر میں لڑائیاں، فلاں نے جادو کیا تم پر، فلاں عورت نے جادو کیا، فلاں نے جادو، سب جھوٹ ہوتا ہے۔ ان کو کیا پتا؟ ان کو پتا ہوتے ہیں خود بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہوں۔ بہرحال سورۃ البقرہ جو ہے بڑی عظیم، اس معاملے میں اس سے بڑی مجرب سورت کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ جس آدمی کو تجربہ کرنا ہے تجربہ کر کے دیکھیں۔ اچھا، جس کو تکلیف ہو نا، وہ سنتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو گھبرائے نہیں، وہ کہے گا میں نہیں سنتا، زبردستی سنوائے اس کو، بس ایک دفعہ سن لیا تو سب شیطان ویطان بھاگ جاتے ہیں۔ آپ خود پڑھا کریں اپنے گھروں کے اندر، خود پڑھیں، بیوی کو کہیں پڑھے، بچیوں سے کہیں پڑھیں، اولاد سے کہیں پڑھیں، قرآن لے کے بیٹھ گیا پڑھنا شروع۔ اگر پڑھنا نہیں آتا، آج کل کیسٹ موجود ہے، ٹیپ موجود ہے، ماشاءاللہ بہترین قاریوں کے کیسٹ موجود ہیں، ائمہ حرم کے کیسٹ موجود ہیں، لگائیں اور بیٹھ کے غور سے سنیں، تو جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی شیطانی اثرات جو ہیں سب اڑ جائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر اللہ نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی عرش کے نیچے سے آئی، پھر سورۃ البقرہ میں اس کو رکھا گیا، اور فرمایا یاسین قلب القرآن، اور سورۃ یاسین جو ہے قرآن کا دل ہے۔ لا یقرأ رجل یرید اللہ تعالی والدار الآخرہ، جو بندہ اس کو اللہ کے لیے اور آخرت کی بھلائی کے لیے پڑھے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ وَقْرَؤُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ، کیا مانا؟ جب کسی بندے کی موت کا وقت قریب آئے تو بعض اوقات اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، اللہ کئی لوگ کئی دن تک نزع میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو اس وقت اگر سورۃ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اللہ پاک آسانی فرما دیتے ہیں، روح نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اصل تو خاتمہ ہے نا، بس دعا کیا کریں کہ اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ عجیب ہم نے دیکھا ہے، ہمارا وہ جو گاؤں ہے جہاں کے اصل ہم رہنے والے ہیں، جس گاؤں میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے تقریباً 40 سال تک قرآن و حدیث کا درس دیا ہے، اب بھی اللہ کا شکر ہے ان کی اخلاص سے مدرسہ الحمدللہ قائم ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ 250 مسافر طلبہ ہیں، 15 اساتذہ ہیں، اور ایک فری ڈسپینسری ہم نے بنائی، اسپتال مفت دوا دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو بہرحال اللہ توفیق دے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے جو مسجد کے ہمسائے تھے نا جی، وہ زیادہ تر جو ہے موچی قوم سے تعلق ہے، موچی پیشہ ہے، قوم تو نہیں ہے موچی،
یاد رکھیں یہ درخان یا موچی یا پاولی یہ کوئی قوم نہیں ہوتی، یہ تو پیشہ ہے۔ جو آدمی کپڑے بناتے تھے وہ پاولی کہلانے لگ گئے، اگر وہ مل لگا لے ماشاءاللہ تو بلانر ہو گیا، اگر چھوٹی کھٹی ہو تو پاولی ہے، لوم زیادہ لگا لے تو پھر وہ بڑا آدمی بن گیا، اس کو پاولی کوئی نہیں کہتا۔ اگر باٹا اور سروس کی کمپنی کھول لو اس کو موچی کوئی نہیں کہتا۔ جو غریب بیچارہ بیٹھ کے جوتیاں سیتا ہے، ٹانکے لگاتا ہے، وہ موچی ہے۔ موچی کوئی قوم نہیں ہے، یاد رکھو، نہ موچی قوم ہے، نہ پاولی قوم ہے، نہ درخان قوم ہے، نہ لوہار قوم ہے، یہ پیشے ہیں۔ یہ مختلف پیشے ہیں جو لوگوں نے اختیار کر لیے، پیشے کی وجہ سے منسوب ہو گیا، نسبت ہو گئی۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، لوگ وہ درخان تھوڑے بن گئے۔ سب سے پہلے لکڑی کے کام کرنے والے جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام، سب سے پہلے لوہے کا کام کرنے والے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام، تو کیا وہ لوہار ہو گئے؟ یا جو آدمی لوہار کا کام کرے گا وہ داؤد علیہ السلام سے مل جائے گا؟ یہ کوئی بات نہیں ہے، بس یہ تو پیشے ہوتے ہیں لوگوں نے بدنام کرنے کے لیے کہ چھوٹی قومیں ہیں، غریب قوم ہیں، مزدوری کرتے ہیں، بس سب لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جی یہ تو کمی ہیں جی ہمارے دروازے کے، تم کہاں سے پیدا ہوئے ہو؟ تم جب پیدا ہوئے تھے ماں کے پیٹ میں تمہیں غذا سونے چاندی کے پتر ملتے تھے، وہی تم بھی تو خون حیض کا پیتے تھے، اور یہ بھی بیچارہ حیض کا خون پیتا تھا ماں کے پیٹ میں۔ تم بھی پیشاب کی جگہ سے نکلے ہو، یہ بھی پیشاب کی جگہ سے نکلا ہے، تو اکڑنے کی کیا بات ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اتعجب من رجل، مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پہ جو اکڑتا ہے کہ میں خان، میں وڈیرا، میں چودھری، میں سردار، میں فلاں۔ فرماتے 2 دفعہ سے تم پیشاب کی جگہ سے نکلے ہو۔ ایک دفعہ جب تیرا نطفہ ٹھہرا تو باپ کا نطفہ جب ٹھہرتا تو پیشاب کی جگہ سے جائے گا، اور جب تم پیدا ہوئے پھر بھی پیشاب کی جگہ سے نکلے تو اکڑ کس بات پہ رہے ہو؟ یہ تو تمہارا مقام ہے، اور روزانہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تم اپنے پیشاب پہ بیٹھتے ہو، اپنے بول و براز پہ بیٹھتے ہو، اپنے ہاتھوں سے دھوتے ہو، تو تکبر کس بات کا کہ میں ایسا اور کیا میں ایسا؟ مر جاؤ تو 2 دن بھی کوئی گھر میں نہ رکھے کہ انسان محلے والے چیخ پڑے کہ جی بدبو آ رہی ہے، پتہ کرو کیا ہو گیا ہے۔ انسان کیا ہے؟ مر گیا، جیفت منتنۃ، بدبودار ایک لاش ہے۔ ہاں اللہ راضی ہو جائے تو مرنے کے بعد بھی خوشبوئیں آتی۔ ایسے بھی لوگ ہیں نا ماشاءاللہ کہ جو موت کے بعد قبر سے بھی خوشبوؤں کی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ اس سے بڑی کیا دلیل ہے ان کے جنتی ہونے کی؟ اس سے بڑی اور کیا دلیل چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھائی یہ جتنے پیشہ ہیں نا جی، یہ پیشے ہیں، اس کو کوئی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ ہر پیشہ اللہ نے پیغمبر کو سکھلایا، ہر کام اللہ نے حضرت آدم کو سکھلایا، پھر نوح علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو، اور کوئی داؤد علیہ السلام کو، کوئی سلیمان علیہ السلام کو، سارے کام پیغمبروں نے کیے۔ تو اگر آج وہ کرتا ہے بیچارہ تو اس کا کیا نقصان ہو جاتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ کسی آدمی کو حقارت کی نظر سے کبھی نہ دیکھا کریں۔ اور سورۃ البقرہ اور اللہ کے قرآن جو ہیں تو میں بتا رہا تھا کہ ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ سارے موچی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ ان میں جس آدمی کا مرد ہو یا عورت ہو، جب خاتمہ ہوتا نا، ایسا خاتمہ ہوتا کہ ولی اللہ بھی اس خاتمے کو ترسیں گے۔ بالکل جاہل، ان پڑھ، اور بالکل ایسی قوم تھی، مجھے یاد ہے والد صاحب نماز پڑھانے کے لیے ان کو گھر سے بلاتے تھے، حاضری لگاتے تھے، جو نہ پڑھے اس کو مارتے تھے، یعنی تھے بھی ایسے ماشاءاللہ، نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ خاتمہ اللہ نے ایسا کیا کہ بس مرتے ہوئے سب کو بلا رہے ہیں کہ گواہ ہو جاؤ، میرے کلمے کے گواہ ہو جاؤ، میرے کلمے کے گواہ ہو جاؤ، اور میرا جنازہ استاد پڑھیں گے، میرا جنازہ استاد پڑھیں گے۔ اور مرنے کے بعد چہرے ایسے کھل جاتے جیسے گلاب کا پھول کھلا ہو۔ یہ اللہ کا انعام ہے، پتہ نہیں اس عالم کی صحبت کا اثر تھا، قرآن و حدیث کا اثر تھا۔
ہمسائے تھے، رات دن قرآن و حدیث تو سنتے تھے، نہ بھی سننا چاہیں ساتھ ہی تو مسجد ہے، سپیکر لگا ہوا ہے، آواز تو جا رہی ہے نا۔ تو اللہ کی شان ہے۔ اچھا کئی تو مجھے آج بھی یاد آتا ہے، کئی لڑکیاں نوجوان بیچاری فوت ہوئیں تو والدہ محترمہ ان کو شکل دیکھنے کے لیے ان کی جنازے کو گھر منگواتی تھی، اور وہ فرماتے کہ جب ہم کپڑا ہٹاتے تھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ گلاب کی طرح پھول کی طرح چہرہ کھلا ہوا۔ اللہ کی، تو اس لیے اگر موت کا وقت جو ہے نا جی، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، یہ اتنا مشکل وقت ہوتا ہے، الا من یسرہ اللہ، مگر جن پہ اللہ آسان کر دے ان کے لیے کوئی مشکل۔ تو اس وقت بھی اگر سورت یاسین کی تلاوت کی جائے تو آسانی ہو جاتی ہے، روح آسانی سے نکل جاتا ہے۔ تو سورت یاسین کی ایک بڑی شان یہ بھی ہے۔ ثم قال الامام احمد حدثنا عالم قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سليمان التيمي النبي عثمان وليس بالنهدي النبي عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوا على موتاكم يعني یاسین۔ اس حدیث میں بھی حضور نے فرمایا اپنے موتا پہ سورۃ یاسین پڑھا کرو۔ وروى ابو داود والنسائی في اليوم والليلة ابن ماجہ من حدیث عبداللہ بن المبارک به الا ان فی روایت النسائی النبی عثمان باقر رضی اللہ تعالی عنہ، ولہذا قال بعض العلماء من خصائص هذه السورة انها لا تقرأ عند امر عسير الا يسره الله تعالى، وقال قراءة عند ربيعة رحمة البركة وسر خروج الروح اللہ تعالی عالم۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس سورت کے خصائص میں یہ ہے کہ جب تم پہ کوئی مشکل گھڑی آئے، مشکل مصیبت پڑ جائے، علیحدہ بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے بس اللہ پہ یقین کر کے سورت یاسین پڑھ کے دعا مانگو۔ جب پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے تمہاری مشکلیں حل فرما دے۔ بعض بزرگ مثلاً کہتے ہیں 41 دفعہ پڑھی جائے، بعض بزرگ کہتے ہیں مبین پہ دعائیں مانگی جائیں، تو بہرحال وہ تو ایک طریقے، اصل بات یہ ہے کہ سورت یاسین پڑھی جائے۔ سورت یاسین پڑھے اور خود پڑھے، کرائے پر نہ پڑھوایا کرو۔ آج کا رواج ہو گیا نا، ہر کام کرائے پر ہوتا ہے نا، مکان بنائیں گے درود شریف پڑھنا کرائے پر، ختم شریف کرائے پر، آیت الکرسی کرائے پر، آیت کریمہ کرائے پر، ختم قرآن سب کرائے، یہ ناجائز ہے، بدعات ہیں، منکرات ہیں۔ ایسا کرنا بالکل ناجائز ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا گھر والے کھڑے رہتے وہ نہیں پڑھتے، ان کو آئے تو پڑھے، اس کو خود قرآن آئے تو پڑھے، بس خوش آج جی ہم نے گھر میں ختم شریف کروایا ہے، اور نماز نہیں پڑھتے ہو، ختم شریف کس بات کا؟ جب تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو تم کافر ہو۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک قرآن کا ختم کیا مطلب؟ کس بات کا قرآن کا ختم؟ آج ہی ہمارے گھر میں 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھی گئی، 1.25 کروڑ پڑھا لو، اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو کفر ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ مکان بنا رہے حافظوں کو بلاؤ جی، وہ بنیاد پہ بیٹھ کے قرآن پڑھے، یعنی مرے تو مولوی مرے اور یہ نہ مرے، تم بیٹھ کے مرو، بیٹھو پڑھو، تمہاری بلڈنگ ہے، تم نے کرایہ کمانا ہے، تم بیٹھ کے پڑھو، تم کیوں نہیں مرتے ہو؟ اچھا مولویوں کے بعد دھندا کوئی نہیں، یا انہوں نے جناب جھوٹ بولنا ہے، یا فال نامے نکالنے ہیں، یا جھوٹے فتوے دینے ہیں، یا خواب بتلانے ہیں، یا منٹی سیکنڈی استخارے کرنے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں۔ انہوں نے بھی دیکھا جب قوم گمراہ ہو گئی ہے، ان کو اور گمراہ کرو اور لوٹو۔ خود پڑھو سورۃ یاسین، خود پڑھو، اور لکل امر عسیر، لکھا ہے علماء نے کہ جو بھی مشکل ہو اس کی برکت سے ٹل جاتی ہے۔ اور اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس کی خاصیت ہے کہ جب میت کے پاس پڑھا جائے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو روح نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن لکھا یہ بھی اس سورت کی خاصیتوں میں ہے۔ قال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا ابو المغیرہ قال حدثنا سفیان قال كان المشیخة يقولون اذا قرئت یاسین
عند المیت خفف اللہ عنہ بہا۔ حضرت صفوان فرماتی ہیں کہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب سورت یاسین کسی میت کے قریب پڑھی جائے اللہ اس کے روح کو آسان کر دیتے ہیں نکلنے کے لیے۔ وقال بزار حدثنا سلمۃ بن شبیب قال حدثنا ابراہیم بن نبی کریم بن باز قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت انها في قلب كل انسان من امتي یعنی یاسین۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ میرے مدنی رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات محبوب ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورت یاسین ہو۔ کیا مانا؟ ہر بندہ یاد کرے سورت یاسین، ہر بندہ یاد کرے، ہر بندے کے سینے میں اللہ کا قرآن اور قلب قرآن جو ہے۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ پھر یاسین بھی قلب قرآن ہے، اور جب آپ یاد کریں گے آپ کے سینے میں بھی سورت یاسین ہوگی، اور اللہ نے قرآن جو اتارا وہ بھی قلب محمد مصطفیٰ پہ اتارا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جب جمع ہوتی ہیں تو پھر اللہ کی رحمتیں آ جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى دام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات جو ہیں الف لام میم حامیم یاسین، ان پہ سورۃ البقرہ کی اول میں میں نے مفصل بحث کر دی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سورۃ البقرہ کی ابتدائی تفسیر کے احوال کو دیکھ لیں۔ رواه عباس رضی اللہ عنہما و اکرامۃ والضحاک والحسن سفیان ان یاسین بمعنی یا انسان۔ ایک روایت حضرت ابن عباس، حضرت اکرمہ، حضرت الضحاک، حضرت حسن، حضرت سفیان بن عیینہ وہ فرماتی ہیں کہ یاسین کا معنی ہے یا انسان۔ وقال سعید بن جبیر وکذلک فی لغۃ الحبشہ، حضرت سعید بن جبیر فرماتے تھے کہ لغت حبشہ میں بھی یاسین کا معنی ہے یا انسان۔ وقال مالک عن زید بن اسلم هو اسم من اسماء اللہ تعالی۔ وہ حضرت ارشاد فرماتی ہیں زید بن اسلم کی اللہ کے ناموں میں سے اللہ کا نام ہے یاسین۔ یاد رکھو 99 نام جو ہے اس میں یہ موجود نہیں ہے، یاد رکھیں 99 نام جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں اس میں یاسین کا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ کے تو بڑے نام ہیں نا، جیسے کہ مفسر ابن کثیر نے بھی کتاب لکھی ہے، آپ لکھی الاسنا فی اسماء اللہ الحسنی، اور بھی بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ 1000 نام ہے، بعض علماء نے 3000 تک اللہ کے نام لکھے ہیں کتابوں کے اندر، لیکن صحیح احادیث مبارک میں 99 نام ثابت ہے اور اس میں یاسین نہیں ہے، لیکن فرماتی ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے نام یاسین والقرآن الحکیم۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے قرآن کی، حکیم مانا محکم، حکیم مانا محکم، المحکم الذی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ایسی محکم کتاب ہے کہ جس سے آگے پیچھے کسی طرح بھی کوئی باطل، کوئی جھوٹ، کوئی حرف داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن محفوظ ہے، غیر مبدل ولا محرف لا یزاد فیہا ولا ینقص منہا۔ قرآن محفوظ ہے، ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہو سکتا ہے، نہ کوئی تبدیلی، نہ زیادتی، نہ نقصان، کوئی آیت گھٹا دے، کوئی آیت بڑھا دے نہیں،
اللہ نے ایسا محفوظ کر دیا ہے کہ سینوں میں بھی محفوظ ہے، سفینوں میں بھی محفوظ ہے، کتابوں میں بھی محفوظ ہے، لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے، بیت العزہ میں بھی محفوظ ہے، قلب محمد مصطفیٰ میں بھی محفوظ ہے، قلوب صحابہ میں بھی محفوظ ہے۔ تو قرآن ایسا محفوظ ہے کہ اس کا ایک حرف تو بڑی چیز ہے نا، زبر زیر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی شان دیکھ لیں، آج پوری دنیا کو آپ چیلنج کریں، کوئی ایک تورات کا ہمیں حافظ دکھائیں، آپ انٹرنیٹ پہ باقاعدہ چیلنج کریں کہ بھئی تم بڑا ناز کرتے ہو اپنے علوم کا اور اپنی یونیورسٹیوں کا اور اپنی ڈگریوں کا اور اپنی ذہانت کا۔ یہودی تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ پوری دنیا میں انسان ہم ہیں، باقی تو حیوان ہیں۔ چلو تم انسان ہو، ایک حافظ تورات تو پیش کرو جس کو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یاد ہو۔ اسی طرح پوری دنیا میں عیسائیت اس وقت اپنی قوت میں اندھی ہو چکی ہے، یعنی عیسائیت جو ہے، صلیبیین جو ہے، مسیحیین جو ہے، نصارہ جو ہے، اور جدید وسائل کے تابع اندھے ہو چکے ہیں، پوری دنیا سے ٹکرا رہے ہیں جیسے کوئی بندہ پاگل ہو جائے۔ نہ اگر ایک بندہ ابھی مثلا اس درس میں ایک بندہ ڈنڈا لے کے یا کلہاڑی لے کے کلشنکوف لے کے لوگوں کو مارنے لگ جائے، عقل ہے پاگل ہے؟ اگر 10 بندوں کو مارے تو پاگل ہے، اور سارے ملکوں کو مارے تو عقل والا ہے۔ وہ سب سے بڑا مجنون ہے، وہ سب سے بڑا پاگل ہے جو دنیا کو امن سے نہیں رہنے دیتا۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس جو سودا ہے اگر امن ہو جائے تو خریدار کون خریدے گا؟ میرے پاس ہے گندم، اگر ہر آدمی کے پاس گندم ہو تو میری گندم کیسے بکے گی؟ تو اگر ساری گندم خرید کے میں اسٹاک کر لوں تو اب لوگ مجبور ہیں، وہ کھڑے رہیں گے 600 دوں، 1000 روپے دوں، تھیلا دوں، آدھا دوں، 10 کلو دوں، 5 کلو دوں، کھڑے ہیں لین میں۔ تو ان بدبختوں کی جو آمدنی ہے نا وہ ہوتی ہے، یہ صرف اسلحہ بناتے ہیں، اور کیا بناتے ہیں؟ یہ صرف جہاز بناتے ہیں، اسلحہ بناتے ہیں، F-16 F-15 52 بمبر اور فلاں اور میزائل اور بم اور سب۔ یہ سب سے پہلے بم برسانے والے کون ہیں؟ یہ تو تاریخ ہے نا، تانا مسلمانوں کو دیتے ہو۔ تاریخ انسانیت میں آپ نہیں دکھلا سکتے کہ مسلمان نے کسی پہ ایٹم مارا ہو۔ تو اس لیے آپ بالکل چیلنج کریں گے، جی آپ کے پاس یونیورسٹیاں ہیں اور آپ کے پاس وسائل ہیں اور پوری دنیا کا جو GDS لوگ ہیں ان کو آپ نے تنخواہیں دے کے خریدا ہوا ہے، ایک تو انجیل کا حافظ پیش کرو۔ آپ کھلا چیلنج کریں، انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ کھول کے ٹکرائیں اس کے ساتھ، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ہمیں نہیں کر رہے، وہ ہمارے نبی کی گستاخی کر رہے ہیں، ہم تو ایک کھری بات کر رہے ہیں نا کہ بھئی تم ایک تورات کا حافظ پیدا کر دو، ایک انجیل کا حافظ پیدا کر دو، ایک تم ہندو جو ہے رامائن کا اور وید کا حافظ پیش کر دیں، اور سکھ جو ہیں وہ ایک گرنتھ کا حافظ پیش کر دیں، تمہارا سب سے بڑا پوپ جو ہے وہ ہمیں انجیل کا 100 صفحہ یاد کر کے سنا دے۔ اس کے مقابلے پہ اللہ کے قرآن جو ہے ہم 7 سال کا بچہ پیش کریں گے جو الف سے لے کر والناس تک قرآن سنائے گا۔ بچہ ہے 7 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال، سارا قرآن سینے میں ہے۔ اچھا پھر یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن صرف عرب کو آتا ہو، عرب ہے، عجم ہے، پشتون ہے، افغان ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، جنگلوں میں رہنے والے ہیں، حافظ قرآن موجود ہے۔ اچھا اس غریب کو لفظ قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا لیکن قرآن یاد ہے،
اس سے بڑی کسی مذہب کی دلیل ہو سکتی ہے سچائی کی؟ تم بھی تو پوری دنیا میں ایک پیش کر دو نا، ایک حافظ پیش کر دو جو کہے مجھے تورات یاد ہے، ایک حافظ پیش کرو جو کہے مجھے انجیل یاد ہے، ایک حافظ پیش کرو جو کہے جی مجھے رامائن جو ہے کتاب بھارت کی، ہندو کی، وید جو ہے یاد ہے، ایک پیش کریں سکھ جو کہیں جی ہمیں اپنے گرو کی جو گرنتھ ہے وہ یاد ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کوئی کتاب یاد نہیں ہوتی لیکن قرآن یاد ہو جاتا ہے؟ اور پھر اللہ نے قرآن کو ایسا آسان فرما دیا ہے کہ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ یعنی آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں، برما میں دیکھیں، ارکان میں دیکھیں، انڈونیشیا میں دیکھیں، ملائیشیا میں، پاکستان میں، ہر جگہ پہ عربی نہیں ہے لیکن ایسا قرآن پڑھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ عبد الباسط قبر سے اٹھ کے پڑھ رہا ہے۔ اچھا پھر ہمارے پاس الحمدللہ ایسے قاری بھی موجود ہیں جو قراءت سبع میں 7 قراءتیں ہیں قرآن کی، اول سے لے کر آخر تک جس قراءت میں چاہو سن لو۔ ابھی بھی مدینہ منورہ میں ہیں قاری طاہر صاحب، ہمارے بزرگ ہیں، عالم ہیں، شیخ ہیں، ماشاءاللہ سبع کے قاری ہیں، اور الف سے لے کر الناس تک جس قراءت میں چاہے قرآن سن لیں۔ اللہ نے ایسا حافظہ دیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ پچھلے رمضان میں جو امام نے تراویح میں غلطی کی تھی وہ بھی مجھے یاد ہے۔ تمہیں تو آج فجر کی نماز بھی انشاءاللہ یاد نہیں، فجر تو خیر دور ہوگی، مغرب بھی یاد نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ کیوں تم نماز پڑھنے تھوڑی آتے ہو، تم تو اتارنے آتے ہو نا کہ بوجھ ہے اتارنا ہے، یار گلے پڑ گئی ہے، مولوی بن گئے، عمرے پہ آ گئے، لوگ گلا کریں گے نماز نہیں پڑھتا، چلو پڑھ ہی لو اور کیا۔ کوئی ہمارا فکر تھوڑا ہوتا ہے کہ امام نے مغرب میں کیا پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بستی، کوئی علاقہ، کوئی جگہ مجھے دکھا دیں جہاں حافظ نہ ہو۔ میرے اپنے دوست ہیں قاری طیب صاحب جو اس وقت ہانگ کانگ میں ہیں، جب ہانگ کانگ میں گئے تو وہاں پورے ہانگ کانگ کو لون میں ملا کر مسلم آبادی میں ایک حافظ بھی نہیں تھا جو قرآن پڑھے یا تراویح پڑھے۔ تو سب سے پہلے ان بیچاروں نے جا کے مسجد میں تراویح شروع کی۔ میں نے پوچھا، ابھی آئے تھے کوئی 1 مہینہ پہلے آئے تھے، مجھے کیا حال ہے؟ کہنے لگے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ اب تو 20 مقام پہ تراویح ہوتی ہے اور ہر جگہ ہمارے مدرسے کے طالب پڑھتے ہیں۔ شان دیکھیں کہ دیہات وہ علاقے ہیں جہاں مسلمان بیچارے پہنچ ہی نہیں سکتے، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، اور پھر رش ہے، آبادی ہے اور جگہ چھوٹی ہے، لوگ زیادہ ہیں، 80 منزلہ عمارتیں ہیں اور بندوں کا آنا جانا امتحان ہے، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ مدارس بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، تراویح بھی ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں پہلی دفعہ تو میں نے خود پڑھا تو میرے پیچھے کوئی سننے والا نہیں تھا، میں نے کہا غلطی ہو گئی، مجھے کون بتائے گا؟ اب اللہ کا شکر ہے کہ جناب حافظ اتنے ہو گئے، کہتے ہیں اب تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوسری جگہ۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ملائیشین ہیں، انڈونیشین ہیں، جب تلاوت کریں وہاں آپ حیران ہو جائیں گے کہ مصری پڑھ رہا ہے کہ انڈونیشی پڑھ رہا ہے۔ اچھا اب اللہ کا نظام دیکھیں، عرب علماء کہتے ہیں کہ قرآن مکے میں اترا گیا ہے، مصر میں پڑھا گیا ہے اور ہندوستان میں سمجھا گیا ہے۔ ہر جگہ اللہ نے اس کے عالم بھی پیدا کیے، حافظ بھی پیدا کیے، قاری بھی پیدا کیے، مجود بھی پیدا کیے، اور اس کے مفسر بھی پیدا کیے، اور لکھنے والے بھی پیدا کیے، تلاوت والے بھی پیدا کیے، کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے۔ یعنی ابھی میں کل رات بتا رہا تھا اپنے ایک دوست کو، ہندوستان سے مجھے ایک بیٹی نے کتاب بھیجی ہے کہ آپ مہربانی کر کے پڑھ کے ذرا تقریر لکھ دیں۔ یعنی وہ لڑکی ہے، نوجوان ہے، بخاری شریف کی شرح لکھی ہے۔ یہ کوئی پیش کر سکتے ہیں کہ ان کی کسی لڑکی نے تورات کا ترجمہ لکھا ہو؟
ہاں شیکسپیئر ڈرامے لکھے ہوں تو پتہ نہیں، شیکسپیئر کے ڈرامے لکھے ہوں تو وہ تو میں مان لیتا ہوں۔ وجہ کیا ہے آخر؟ یہ سب سے بڑی یاد رکھو دلیل ہے حقانیت اسلام کی۔ اس لیے قرآن، اللہ اپنے قرآن کی قسم کھا رہا ہے کہ محمد مدنی مجھے قرآن کی قسم ہے، اور قرآن بھی ایسا جو محکم ہے، جس میں کبھی غلط چیز شامل نہیں ہو سکتی۔ والقرآن الحکیم انکا، یہ خطاب کس کو ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، میرا مدنی یا محمد آپ ان رسولوں میں سے ہیں جیسے ہم نے پہلے رسول بھیجے۔ یاد رکھو رسول بھی نبی بھی، میرا مدنی پاک یاد رکھو جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو نبی ہو وہ رسول ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ کل رسول نبی، میرا مدنی رسول بھی ہے نبی بھی ہے، افضل الرسل بھی ہے اور امام الانبیاء والمرسلین بھی ہے۔ اس لیے فرمایا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، میرا مدنی آپ سیدھے راستے پہ ہیں، علی منہج، آپ ایسے منہج پہ ہیں، ایسے دین پہ ہیں، ایسی شریعت پہ ہیں جس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، اے ھذا الصراط النجی الدین والذی جئت بہ، تنزیل من رب العزت الرحیم عبادہ المؤمنین، اور آپ یہ جو صراط، یہ منہج، یہ طریقہ، یہ راستہ، یہ دین لے کے آئے ہیں، یہ تیرے رب نے بھیجا ہے جو عزت والا ہے، جو رحم کرنے والا ہے، اپنے ایمان والے بندوں پہ مہربان ہے۔ کما قال تعالی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صراط مستقیم، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور، میرا مدنی آپ صراط مستقیم کی ہدایت کرنے والے ہیں، اس رستے کی جو رستہ ہے اس رب کا جس کے پاس جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، میرا مدنی آپ ڈرائیں اس قوم کو جن کے باپ دادوں کے پاس بھی کوئی ڈرانے والا کوئی نبی نہیں آیا۔ حالانکہ دین ابراہیم کے آثار تو باقی تھے، دین اسماعیل کے آثار باقی تھے، دین عیسیٰ کے آثار تو باقی تھے، لیکن کوئی نبی تو نہیں آیا نا مکے والوں کے پاس۔ یعنی بہم الرب فإنہ ما آتاہم من نذیر من قبلہ وذکرہم وحدہم لا ینفی من اداہم۔ اب مفسر فرماتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ صرف عرب کے نبی ہیں، بلکہ آپ ساری کائنات کے نبی ہیں۔ یہاں ذکر جو ہے ان کا ہے، لیکن دوسری جگہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور چوتھی جگہ فرمایا اعلان کر دو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ کمان نہ ذکر بعد الافضال لا ينفعون، اگر کسی ایک آدمی کا ذکر کیا جائے اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ باقی جو ہے ان کا ذکر ہی نہیں ہوگا۔ وقد تقدم ذکر الآیات والاحادیث المتواترۃ فی عموم بعثتہ عند قوله تعالی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، وقوله تعالی قد حق القول علی اکثرہم لقد وجب العذاب على اکثرہم اللہ تعالی قد حاتم علیہم بأم الکتاب لا یؤمنون۔
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يُصَدِّقُونَ رُسُلَهُ، لیکن اللہ نے یہ خبر بھی دے دی کہ میرا مدنی بہت سارے اکثریت جو ہے ان پر میرے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ کے قرآن سنانے کے باوجود بھی ایمان نہیں لے آئیں گے اور کفر پہ رہیں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے نہ دے۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں شیعہ لوگ جو ہیں وہ سجدے کی جگہ پر کربلا کی مٹی رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ نہ کوئی دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، یہ محض ایک رواج ہے اور بلا وجہ اندھی عقیدت کا اظہار ہے۔ اگر صرف کربلا کی مٹی پہ نماز ہوتی ہے تو حضرت علی نے تو کبھی کربلا کی مٹی نہیں رکھی سجدے میں، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ خود حضرت حسن حسین نے کبھی کربلا کی مٹی نہیں رکھی، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ بی بی فاطمہ الزہرا نے ساری زندگی کربلا کی مٹی نہیں رکھی۔ اگر کربلا میں حضرت حسین کی شہادت کا معنی یہ ہے کہ مٹی وہ سجدے میں رکھی جائے، تو پھر جہاں محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے، جہاں محمد مصطفیٰ دفن ہوئے، جہاں اللہ کے لاکھوں انبیاء ہیں، پھر کس کس کی جگہ کی مٹی رکھو گے؟ پھر سیدنا حمزہ ام النبی ہیں، سید الشہداء ہیں، پھر وہاں کی بھی مٹی لے آئیں، بدر کی بھی مٹی لے آئیں، احد کی بھی مٹی، وہاں مٹیاں ہی اکٹھی کرتی رہیں۔ یہ کوئی مذہب تو نہ ہوا، نہیں، یہ تو ایک طریقہ ہے، رواج ہے، بس تماشا ہے، کبھی تعزیہ ہے، کبھی ٹکیا ہے، کبھی کچھ ہے، نہ جماعت ہے نہ امام ہے۔ آئے 5 نمازیں اکٹھی پڑھنی، نہ آئے تو نہ آئے۔ یہ کوئی دین تھوڑا ہے، تو ڈرامہ ہے۔ قیامت کے آنے کی بڑی نشانیوں میں ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا، دجال کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا آسمانوں سے اترنا، مہدی کا، یہ سب بڑی علامات ہیں۔ اور دابہ جو ہے اس کا جبل صفا سے ایک جانور کا نکلنا، یہ بڑی علامات ہیں۔ پاکستان میں حالات صحیح نہیں ہیں، دعا کریں اللہ پاک حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ملک میں امن و امان قائم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ملک میں دینی قوتوں کی نصرت اور مدد فرمائے، اللہ مساجد مدارس معابد کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی صحیح فیصلے کرنے کی مقتدرہ کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں میرا بھائی، لیکن دعا کیا کرے؟ دیکھو نا جی، ایک اصولی بات ہے کہ آپ ایک ٹینکی گھر کی پانی کی چھت پہ بھر کے کھڑی کر دیتے ہیں، ماشاءاللہ، اس میں 1000 گیلن پانی ہے، نیچے ایک چھوٹی سی ٹوٹی جو ہے کھول دے، لیک ہو جائے تو کتنا دیر وہ ٹینکی نکالے گی؟ جب ہمارے ہاں یعنی یہ عالم ہے کہ کوئی شریف آدمی ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے اولاد کے ساتھ یا اپنی بیٹیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا، جس کا یہ عالم ہو کہ ایک موبائل بیچنا ہو تو ننگی لڑکی کھڑی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ یہ میرا موبائل ہے، وہ کہتا ہے میرا موبائل ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا موبائل ہے۔ جہاں عورتیں نیکر پہن کے دوڑتی ہوں، جہاں دشمن نبی کی بسنت منائی جاتی ہو، جہاں بیچ پہ شام کو جوڑے ہلا گلا اور مستی وستی کرتے ہوں، کیا ہماری دعائیں کیا کریں گے؟ دیکھو نا، حدیث میں ہے کہ نہیں ہے کہ اگر گھر میں تصویر ہے یا گھر میں کتا ہے تو فرشتہ داخل نہیں ہوتا، تو جب یہ سارے ہمارے گھر میں داخل ہیں تو ہماری دعائیں کیا کریں گی؟ فرشتے تو آنے سے رہے، اور فرشتے نہ آنے کا معنی ہے رحمت نہیں آئے گی۔
حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام نے میرے مدنی سرکار سے وعدہ کیا کہ میں حاضر ہوں گا، وقت پہ جبریل نہ آئے، حضور کو تکلیف ہوئی، حضور گھر سے باہر آ گئے، دیکھا تو جبریل کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا جبریل تم نے وعدہ کیا، انہوں نے کہا رسول اللہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو، آپ کے گھر میں چھوٹا سا کتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو جناب یعنی سب سے بڑا معزز ہی کتا ہے، غریب کو آٹا نہیں ملتا وہ خودکشی کر رہا ہے، کتے مکھن کھاتے ہیں۔ ہمارے پاس تو معزز ہی کتا ہے، بندہ تو معزز نہیں ہے، ان کے لیے پجیروں گاڑیاں ہیں، ان کو شام کو واک کرائی جاتی ہے، ٹہلایا جاتا ہے، ان کے لیے اسپیشل خوراک لائی جاتی ہے، ان کو ذرا جناب تھوڑی سی اونگ بھی آ جائے تو 10 ڈاکٹر آ جاتے ہیں چیک اپ کرنے کے لیے، اور مسلمان کی بچی تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، کوئی پاناڈول کی گولی دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ مجھے بتاؤ ہماری دعائیں کیا کریں گی جناب؟ بس پھر بھی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، آخر کیا کریں، انسان ہے، وطن سے محبت تو ہوتی ہے، دعائیں تو مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ کے راضی ہونے والے کام بھی کریں تو اللہ راضی ہو جائے نا۔ اللہ کے راضی ہونے والے کام بھی کریں، دیکھیں نا آپ وضو نہ کریں نماز ہو جائے گی، تو جب ہم پاک نہیں ہوں گے تو کیا دعائیں، کیا اثر، کیا قصے، کیا کہانی۔ اور جہاں مولوی بھی بک جائے، پیر بھی بک جائے، بڑا بھی بک جائے، چھوٹا بھی بک جائے، یہاں ہر چیز بکتی ہے، بتاؤ کیا خریدو گے، صرف ریٹ کا فرق ہے۔ وہاں مولوی مکی کی دعائیں کیا کریں گے جناب؟ بس مسلمان ہو، تم مسافر ہو، حاجی ہو، معتمر ہو، اللہ کے مہمان ہو، تمہاری دعا لگ جائے تو لگ جائے۔ اولیاء کی قبر پہ یا بزرگوں کی قبر پہ جائے بالکل جائے، کوئی منع نہیں، ان کے لیے دعا مانگے بالکل مانگے، فاتحہ پڑھے بالکل پڑھے، کوئی منع نہیں، لیکن سفر کر کے نہ جائے کہ میں اجمیر شریف حضرت پیر اجمیری کی قبر پہ جاؤں گا، یہ سفر کرنا حرام ہے۔ میں یہاں سے حضرت علی ہجویری کی قبر پہ جاؤں گا، یہ سفر حرام ہے۔ اس شہر میں موجود ہو تو جاؤ، آپ ویسے اجمیر گئے تھے جاؤ، آپ ویسے دلی گئے ہوئے ہیں جائیں، حضرت نظام الدین ہیں اور بڑے بڑے اولیاء دفن ہیں بالکل جائیں، آپ اتفاق سے لاہور گئے ہیں بالکل جائیں، حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور بڑے بڑے بزرگ وہاں دفن ہیں، بڑے اولیاء اللہ دفن ہیں۔ تبلیغی جماعت میں جانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں تبلیغی جماعت والے کیا کرتے ہیں، ڈاکہ چوری کیا سکھاتے ہیں؟ یہ آپ مجھے لکھ کے بھیجیں نا، بھی تبلیغی جماعت والے کیا کرتے ہیں؟ گانا سکھاتے ہیں، ناچنا سکھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ داڑھی منڈوا دو، نماز نہ پڑھا کرو، روزہ نہ رکھا کرو، قرآن نہ پڑھا کرو، کیا کہتے ہیں؟ اگر ایسے برے کام کہتے ہیں تو بالکل نہ جاؤ، اور اگر کہتے ہیں نماز پڑھو، نبی کی سنت ضائع نہ ہو، ہاتھ کس طرح دھونا ہے، مسجد کیسے داخل ہونا ہے، کیسے نکلنا ہے، پگڑی کیسے باندھنی ہے، کھانے کے بعد کیا دعا کرنی ہے، اور صحابہ کی طرح میرے مدنی کی طرح گلی گلی پھر کے اللہ کا دین پہنچانا ہے، تو پھر مسئلہ پوچھنے کی کیا تکلیف ہے تمہیں کہ جی ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ حضور پاک نے گلی گلی میں جا کے تبلیغ کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ سو کے اکاز میں میلے کے دن بھی محمد مصطفیٰ بازار میں کھڑے ہیں، حضور نے طائف میں جا کے بھی قرآن سنایا، پاؤں لہو لہان ہو گئے، لیکن نبی دعا مانگ رہے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دیتے، نبی کو پہچان نہیں سکے۔ تو تبلیغ تو انبیاء کا فریضہ ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے باپ نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیتن، ایک آیت کا بھی ترجمہ آتا ہے تو پہنچاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ جو آج حج میں موجود ہیں فلیبلغ الشاہد الغائب، جو سن رہا ہے وہ اس کو میرا دین پہنچائے جیسے نہیں سنا۔ اب
باقی تو اصولی بات ہے نا میرا بھائی، بزرگوں کے طریقے ہوتے ہیں، ابھی 3 دن لگا لو، 7 دن لگا لو، اتنا لگا لو، اتنا لگا لو، یہ حالات ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور اگر ان میں کوئی غلطی ہے تو جا کے اصلاح کرو، ان کے اندر شامل ہو جاؤ، ان کو بتاؤ کہ جناب یہ غلطی ہے۔ دوران میں نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کریں؟ ٹکریں ماریں؟ آپ چھوڑ دو، نماز پڑھو، یہ بھی کو پوچھنے کا مسئلہ ہے یار۔ پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، اب یہ میں کیا کروں؟ آخرت بھی دیکھیں نا، میں اصلاً تو بلوچ ہوں نا، وہ اب میں اپنی اصل کیسے چھوڑ دوں؟ کسی وقت میٹر گھوم جاتا ہے نا۔ اللہ کے بندے، طواف نفل ہے، نماز فرض ہے، نماز آ گئی چھوڑ دو طواف، پہلے نماز پڑھو بعد میں طواف کر لو، کون سا مسئلہ ہے کہ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اگر طواف کے 2 رکعت حتیم میں ہم پڑھیں، افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، اس کے بعد حتیم میں پڑھنا افضل ہے، اس کے بعد پورے مطاف کی جتنی جگہ ہے اس میں پڑھنا افضل ہے، اس کے بعد پوری مسجد الحرام میں پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اگر کسی کو بھول جائے تو گھر میں جا کے ہوٹل میں بھی 2 رکعت پڑھ سکتے ہو۔ حضرت بلال اذان نہ دیں تو صبح نہیں ہوتا، تو آج کل حضرت بلال اذان دے دیں، صبح تو ہو رہا ہے۔ نہیں، آج کل کون بھی اذان دیتے؟ حضرت بلال دیتے، پھر صبح کیسے ہو رہا ہے؟ جو تم نے سنا ہے وہ 100% جھوٹ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو شین کا لفظ اشہد کہنا نہیں آتا تھا، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کے ملک کا نام حبشہ ہے، اس میں بھی شین موجود ہے۔ یہ لوگوں نے گھڑی ہوتی ہیں روایتیں، پہلے یہودی گھڑتے تھے، اب ہمارے وہ کرائے والے جو ہے نا مداری، وہ گھڑتے ہیں، وہ ایسے ضعیف قصے سناتے ہیں، لوگ بیچارے جھومتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج بزرگوں نے جو بات سنائی آج تک ہم نے سنی نہیں، وہ جھوٹ جو ہے کیسے سنتے؟ کوئی قول شاذ لے آئیں گے تفسیر سے، وہ قول شاذ ہے، کوئی عالم تو بیان ہی نہیں کرے گا۔ ضعیف کا معنی ہوتا ہے، اور ضعف جو ہے کبھی درایت میں ہوتا ہے کبھی روایت میں ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ کوئی راوی اس میں ضعیف ہے، بس زیادہ بحث تب کریں جب آپ کو علم آتا ہو۔ یہ مصطلحات الحدیث کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ عمرے کے لیے طواف وداع کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن کرو تو بہت اچھا ہے، کیا پتہ پھر زندگی ہوگی تو آئیں گے نا۔ افضل یہ ہے کہ طواف الوداع کر کے جائیں، اور لیکن نہ کریں تو واجب کوئی نہیں۔ چیز ہم نقد میں 100 ریال کی فروخت کرتے ہیں، ادھار میں 125 کی فروخت کرتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن شرط ہے کہ اگر وہ نقد دے تو چیز دے دو، صرف ادھار میں بیچو تو حرام ہے۔ یعنی وہ کہے کہ بھائی یہ لو 100 ریال تو دے دو، اور نہیں جی میں تو وہ ادھار والی بیچتا ہوں، تو پھر حرام ہے۔ دونوں سودے آپ کو دینے ہوں گے۔ اگر 125 میں سودا ہو جائے تو گویا یہ کتاب میں نے خریدی ہی 125 میں ہے، یہ سود نہیں بنتا۔ سود تو تب بنے جب میں وقت کے عوض میں پیسہ لوں، وہ تو میرا سودا 125 میں ہو گیا ہے اس چیز کا۔ گاڑی کی قیمت 4 لاکھ ہے، بینک 1 لاکھ ایڈوانس لے لیتا ہے، باقی رقم 3 لاکھ پر وہ منافع لگاتا ہے، کیا وہ جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ اگر بینک آپ کو گاڑی دینا چاہتا ہے، وہ بینک خود پہلے گاڑی خرید کر کے اپنا ملک بنائے، اپنے نام کاغذ بنائے، پھر آپ سے سودا کرے۔ اس نے گاڑی خریدی 3 لاکھ میں، آپ کو بیچ رہا ہے 3.5 لاکھ میں، ٹھیک ہے، 50,000 نفع کما رہا۔ یہ نہیں کہ آپ کو پیسے دے اور اس پہ پیسے لے، وہ حرام ہے۔ ایک اور سپیکر بھی اگر اضافہ ہو جائے دعا کریں، یہ تو آپ کی دعاؤں میں ہے، ہمارے بس میں تھوڑا، آپ دعا کریں گے تو سب کچھ ہو جائے گا۔
لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے حرفوں پہ غور کریں. اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ایک ایک حرف پہ غور کریں کیا کہہ رہے ہو. جب 10-15 دن کرو گے تو دل لگ جائے گا. وضو میرا جلدی ٹوٹ جاتا ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، میں کوئی طبیب ہوں. کو فرما بردار بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرو. اور کیا طریقہ ہے میرا بھائی؟ اللہ سے دعا کرو، یا لطیف یا ودود، اللہ کے نام پڑھ کے دعا مانگا کرو. اور کیا کرو گے؟ نماز جنازہ میں تکبیر میں ہاتھ اٹھانا احناف کے نزدیک ہاتھ اٹھانا نہیں ہے. باقی لوگ جو چونکہ نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اس میں بھی اٹھا دیتے ہیں، ان کے پاس بھی الگ جنازے کے لیے کوئی حکم نہیں ہے. 2 رکعتیں احناف کے نزدیک واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں. اگر آدمی سفر میں تھا اور ہم نے جا کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لی، ہمارا خیال تھا وہ ظہر پڑھا رہا ہے لیکن اس نے اصل پڑھائی، نماز ہو جائے گی آپ کی. اگر احرام سے طواف کر لے، صفا مروہ دوڑ لے، اپنے بال خود کاٹے تو جائز ہے، محرم کاٹے تو جائز ہے، خاوند کاٹے تو جائز ہے. اولاد ماں کو بوسہ دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی. جوان لڑکا ماں کے سر میں تیل ڈال سکتا ہے؟ بالکل نہیں ڈال سکتا. حضور نے فرمایا 10 سال کے بچے کو الگ کر دو، تم جوان لڑکے سے تیل ڈلوا رہے ہو. حفاظت اور لمبی عمر کا راز کیا ہے؟ اور حضور نے فرمایا من سرہ، جس کو یہ چاہیے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، عمر لمبی ہو، تو اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے.